اور کل تک گفتگو کا ایک ضمنی حصہ یہ آیا تھا کہ منتخب اس لیے کرتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ہدایت کرتے ہیں اور آخرت میں شفاعت کرتے ہیں۔ آج آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح اپنے بندوں کو شرف سے نوازا، تو میں نے کہا کہ جتنا بڑا شرف ہے اتنی شرائط سخت ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے شرف بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے امتحان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ شب عاشور بھی ہے اور مصطفیٰ بندوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اور اس میں بھی پروردگار عالم کا عدل ہی نظر آتا ہے۔ اگر امتحان میں عدالت الہی، آج کی ڈائمنشن جو جہد آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے امتحان میں عدل الہی۔ جب منتخب کرتے ہوئے عدالت کو پیش نظر رکھا، جس کو جتنا مصطفیٰ بنایا اس کو اتنا شرف دیا، اور جس کو کمال اصطفاء کے نتیجے میں مصطفیٰ بنا دیا اس کو سب سے بڑھ کر شرف ملا۔ جہاں شرف میں عدالت ہے وہیں پر جناب والا یہ ہے کہ جو جتنی بڑی شخصیت ہے اس سے اتنا بڑا امتحان لیا گیا۔ اگر آپ کی سماعت ساتھ ہے تو بس مختصر سا مرحلہ تمہید ہے، ایک دفعہ بآواز بلند درود سے نوازیں۔ پہلے تو امتحان کو دیکھ لیجئے کہ ایک امتحان کا معاملہ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں۔ پھر کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ تھا لیکن قابل ذکر نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، اس لیے نبتلی ہے تاکہ اسے آزمائیں۔ وجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سمیع بنایا اور بصیر بنایا، یعنی خلقت انسان کی بنیاد میں امتحان رکھ دیا۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ خلقت انسان کی بنیاد میں امتحان ہے، اور اسی امتحان کی بنیاد پر عدالت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے خدا بندوں کو استفا کرتا ہے۔ ایک تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب عیسیٰ آئے اور آتے ہوئے کہہ دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، گہوارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی بنا کے بھیجا، تو ان کا امتحان کہاں ہوا؟ لیکن ابراہیم کے لیے کہا واجب طلع کہ ان کو ہم نے کلمات کے ذریعے امتحان لیا فاتمہن، جب کامیاب ہو گئے تو قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے انہیں شرف امامت بخشا۔ تو دونوں میں فرق بظاہر نظر آ رہا ہے، ایک گہوارے میں نبوت کا اعلان کر رہا ہے، کتاب ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ایک امتحان دینے کے بعد اس کو شرف امامت مل رہا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ خدا کی ترتیب ہے، علم الہی میں یہ ہے کہ کس کا مرتبہ کیا ہے۔ کہیں وہ پہلے شرف دے کر ثابت کروا دیتا ہے، کہیں پہلے ثابت کروا کر شرف دے دیتا ہے، کہیں علم پر عدالت کو مقدم کر دیتا ہے، کہیں عدالت کو علم پر مقدم کر دیتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، لیکن بروز قیامت جو سزا جزا اور سزا کا نظام خدا نے ترتیب دیا ہے وہ علم الہی ہی کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف بندگان خدا کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ اور عمل کس چیز کے حوالے سے؟ وہ جو عرض کر دیا کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں۔ تو میری اس وقت کی بنیادی مرکز و محور جو تھیم ہے آپ کی خدمت میں اصطفاء الہی کے زیر عنوان وہ یہ ہے کہ جتنی شخصیت مصطفیٰ ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی امتحان بڑھتا چلا جائے گا۔ بس سامعین محترم، آپ اپنی سماعتیں میری طرف رکھیے گا، مجھے اس کے فوراً بعد ایک اور جگہ
اسی سعادت سے بہرمند ہونا ہے، تو اس لیے شاید آج آپ کو زیادہ طولانی زحمت نہ دوں، لیکن جو بھی دامن وقت میرے پیش نظر ہے، عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا ہے کہ فی الحال اگر ہم مصطفیٰ بندوں کا ذکر کرنے سے پہلے صرف ایک عام آدمی سے بات شروع کریں تو عدل الہی کا تقاضا یہ ہے، مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی شخص 10 کلو سے زیادہ وزن اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اگر اس پہ 12 کلو وزن بار کر دیں گے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. اگر 8 کلو وزن ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ اہلیت تھی لیکن کم وزن ڈالا گیا. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا اٹھا سکے اتنا ڈال دو، وزن اس پہ ڈال دیا جائے. زیادہ ڈالیں گے تو عدل الہی کے خلاف ہو جائے گا. تو انسان کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا میرا عادل ہے، میں اپنے متعلق اتنا نہیں جانتا، یعنی خدا مجھ سے زیادہ میری اہلیتوں سے واقف ہے، صلاحیت سے واقف ہے. تو اب جب بھی خدا امتحان لیتا ہے بشر کا، ہمیشہ عدالت پیش نظر ہوتی ہے، کبھی کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ہمیں شخصیت کا پتہ نہ ہو کہ یہ کس کار کی مالک ہے، تاریخ میں اگر جائزہ لینے لگے ہم شخصیات کا کہ کون کس شرف کا حامل ہے، کون کس مرتبے کا حامل ہے، تو تاریخ تو بڑی غلط مرد ملتی ہے. تاریخ کے اندر جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو نہیں ہوتا وہ اکثر ہوتا ہے. تاریخ کی غلط فہمیاں تو بس پھر یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، ان کا اس سے یوں عقیدت تھی، ان کا اس سے یوں بغض تھا، تو تاریخ کو تو اس طرح کر کے لکھ دیا گیا. میں آپ کی خدمت میں تاریخ کے جائزے کے چند نئے اصول پیش کرنا چاہتا ہوں اور منطق کی وہ بنیادیں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نیاز حسین توجہ رکھیے گا. اگر میں آپ کی خدمت میں کہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون کتنے کاج کا مالک ہے، تو ہم نے دیکھا عدالت کا تقاضا یہ ہے خدا کی کہ جو جتنا بڑا ہو اس سے اتنا بڑا امتحان لیا جائے، جو جتنا چھوٹا ہو اس سے اتنا چھوٹا امتحان لیا جائے. بس یہ اصول سامنے رکھیے گا. تو اگر تاریخ و شخصیات متنازع ہو بھی جائیں تو بس یہ دیکھ لینا کس نے کیسا امتحان دیا. کس نے کیسا امتحان دیا. جو زیادہ بڑا امتحان دیتا رہا. پھر امتحانات کے بھی درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کس نے کتنا امتحان دیا. آپ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان 10 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بنانے والے کو پتا ہے کہ یہ 10 کلو اٹھا سکتا ہے. پہلے دن ہی 10 کلو ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے غریب وزن سے دب کے مر جائے. لیکن اگر پہلے دن 1 کلو وزن ڈالا، اٹھایا، ہمت ہوئی، پھر مزید 1 کلو رکھا، پھر مزید 1 کلو رکھا، سادہ سی مثال دی ہے آپ کے سامنے، تو اس کے درجے بڑھتے رہے. تو مومن پہ مصیبت جب آتی ہے تو اس کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے. یعنی جس طرح آپ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں اگر داخل ہو رہے ہیں اور پچھلی والی سے زیادہ سخت اگلی والی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور یہاں پر روک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبت امتحان 2 وجوہات کی بنا پر آتا ہے، جو اقوال معصومین کی روشنی میں کر رہا ہوں. ایک انسان کی معصیت کی وجہ سے اس پہ مصیبت آتی ہے اور معصیت گناہ، اور دوسری مصیبت یعنی دوسری ایک وجہ اس کی معصیت ہے اور دوسری وجہ مومن کا امتحان لینا مقصود ہے. اب دونوں کے نتیجے میں فرق ہے. جب امتحان کی صورت میں آئے گی، جب مومن امتحان میں سرخرو ہوگا تو اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ توانا پائے گا. یہ میں آپ کو نفسیات کی بنیاد پر اور مشاہدے کی بنیاد پر نتیجہ دے رہا ہوں. اور اگر معصیت کی بنیاد پر آئے گی تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کا استغفار کرے. مومن کو چاہیے گناہوں کا استغفار کرے، کیونکہ جب اس وجہ سے آتی ہے ایک تو قلب گواہی دے دیتا ہے اور منتشر نفس خود بتلاتا ہے. انسان اپنے دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولتا. آپ سب کو دھوکہ دیں گے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر ضمیر زندہ ہے سمون بکم امیون
کی مہر اگر نہیں لگی کسی پر اندر اگر ابھی زندگی باقی ہے تو وہ خود بتلا دے گا کہ یہ امتحان میں اضافہ ہو رہا ہے یا معصیت کی وجہ سے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے, تیزی سے آگے میں جانا ہے. تو ہم نے دیکھا یہ کہ امتحان میں بھی درجے ہوتے ہیں. جب انسان ایک درجہ پاس کر لیتا ہے تو اگلے درجے میں اسے زیادہ مشکل امتحان دیتا ہے. مثلاً اگر کوئی بچپنے میں ہی کلہ ارجب چیر دے, نیاز حسین توجہ, اگر کوئی بچپنے میں ہی کلہ ارجب چیر کے شام کو امتحان دے دے تو پھر بڑے ہو کے شام کے کانٹے کے ڈر کا امتحان نہیں دے گا. کوئی پہلی اٹیمپٹ میں پہلی کلاس پاس کر لیتا ہے اور بعض دفعہ محنت کرنی پڑ جاتی ہے, بار بار امتحان دیا جاتا ہے کہ کلاس سے پاس ہو جائے. تو بہرحال ایک جہت آپ کے سامنے یہ رکھی کہ جیسی شخصیت ہوگی ویسا امتحان ہوگا. یعنی بڑی شخصیت آپ کے سامنے ہے تو آپ کو خود بخود اندازہ کر لینا چاہیے کہ امتحان بھی بڑا ہوگا. پلٹ کے دیکھ لیں, اگر شخصیت متنازعہ بنا دی گئی ہے کسی وجہ سے تو اس شخصیت کے امتحان کو دیکھ لیں. جتنا بڑا امتحان ہوگا شخصیت اتنی بلند و بالا ہوگی. اب سامعین محترم, اگر آپ کی خدمت میں اگلی بات عرض کرنی ہے, ہم خدا کے منتخب کردہ بندے دیکھ رہے ہیں, خدا کا عمل استفا دیکھ رہے ہیں. عرض یہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ شخصیت تو بہت بڑی ہو, امتحان بھی بہت بڑا ہو, لیکن تاریخ کے صفحات میں کچھ اس طرح کی گڑبڑ کر دی جائے کہ شخصیت بھی متنازعہ ہو اور امتحان کی جو حساسیت ہے اور امتحان کا جو بڑا ہونا ہے اس کو اوپر بھی پردے ڈال دیے جائیں, تو پھر تیسری چیز کیا ہے؟ حقیقت کو دیکھنے. میں آپ کے سامنے اپنے نوجوانوں کو دعوت تحقیق دے رہا ہوں کہ صرف عقیدت کی بنیاد پر مرتبے نہ دیں, تحقیق کی بنیاد پر مرتبہ دیں. تاریخ کا اثر نو تحقیقی بنیادوں پر جائزہ لیں. تو اب دعوت فکری یہ دے رہا ہوں کہ اگر شخصیت بڑی ہے, امتحان بھی بڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں, لیکن تاریخ میں شخصیت کو بھی متنازعہ کر دیا گیا, امتحان پر بھی پردے ڈال دیے گئے, تو پھر اب کیسے پتا چلے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ امتحان کے نتیجے میں اگر کامیابی مل جائے تو ہمیشہ انعام رکھا جاتا ہے. مثلا صاحبان اولاد تشریف فرما ہے, ایک صاحب کے 2 بچے ہیں, ایک 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے, ایک میٹرک کا طالب علم ہے. میٹرک والے طالب علم نے کہا, بچے نے کہا کہ بابا میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو مجھے آپ بڑی سائیکل دلائیے گا, اسپورٹس سائیکل. چھوٹے بچے نے کہا بابا مجھے بھی سائیکل چاہیے. 5ویں جماعت کا بھی اول پوزیشن میں پاس ہوا, 10ویں جماعت کا بھی اول پوزیشن میں پاس ہوا. باپ نے بڑے والے کو اچھی اسپورٹس سائیکل دلائی اور چھوٹے والے کو ایک نارمل سی سائیکل دلا دی. بیٹے نے کہا بابا مجھے وہ والی چاہیے. تو باپ نے فوراً کہا بیٹا جب بڑے ہو کے اس کلاس کا امتحان دو گے تو پھر یہ انعام میں ملے گی. تحریک دلائی کہ بڑا امتحان ہوگا تو بڑا انعام ملے گا. تو سامنے محترم تیسری جہت آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ بڑی شخصیت, بڑا امتحان, اور اگر بڑے امتحان میں کامیابی ہوگی تو انعام بھی بڑا ملے گا. پوری تمیز میرے ساتھ رکھیے گا. اگر بات کو الٹ دوں کہ شخصیت کا مجھے پتا نہیں, امتحان کی حقیقت سے میں آج اتنا فاصلہ ہو گیا ہے وقت کا کہ میں حقیقت جان نہیں سکتا کہ امتحان کتنا مشکل یا آسان لیا گیا. تو اگر انعام کا پتہ چل جائے تو میں یہ دیکھوں گا کہ جتنا بڑا انعام ہے اس کا مطلب ہے اتنا بڑا امتحان تھا. چونکہ اتنا بڑا امتحان لیا اس کا مطلب ہے شخصیت بہت بلند و بالا تھی. تکبیر
سامنے قائم کی ہے. ابھی اس کی بنیاد پر نتیجہ دینا ہے آپ کو کہ بڑی شخصیت بڑا امتحان, بڑا امتحان بڑا انعام. الٹ کے دیکھ لیں, یعنی یہ 3 ویریبلز ہیں, ان میں سے کوئی ایک پتہ چل جائے تو باقی تو خود بخود پتہ چل جائیں گے. ورنہ الجبرے کی ایکویشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 ویریبل ہوں اور اس میں سے 3 میں سے 2 نون ہوں کب ایک کا نون پتہ چلتا ہے. لیکن میں نے جو ایکویشن رکھی ہے آپ کے سامنے اس میں 3 انون میں سے ایک انون بھی پتہ چل جائے تو باقی تو خود بخود پتہ چل جائیں گے. تو یہ منطق الجبرے کی ایکویشن اور منطق کی ایکویشن میں یہ فرق رکھا ہے آپ کے سامنے. تو پھر تو رہا بڑی شخصیت بڑا امتحان, بڑا امتحان بڑا انعام. الٹ کے دیکھیں, بڑا انعام مطلب بڑی شخصیت, بڑی شخصیت مطلب بڑا امتحان. اب مثالیں دوں گا آپ کے سامنے. مجھے یہ پتا ہے کہ امیر المومنین مولائے متقیان علی ابن ابی طالب میں 3 شخصیتوں اور 3 امتحانوں کا ذکر کروں گا. سب سے پہلے بیچ کی بات کرتا ہوں. مجھے پتا ہے مولا کی شخصیت بہت بڑی ہے. اب مولا کی شخصیت بہت بڑی ہے اور ایک انعام کا بھی ذکر کرنے والا ہوں, وہ انعام بھی بہت بڑا ہے. اور ان دونوں سے مجھے پتا چلا کہ وہ امتحان جس میں وہ انعام بڑھ ملا وہ کتنا بڑا ہوگا. اب آپ دیکھیے, میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا جس نے بچپنے میں کلہ ازدر چیرنے کا امتحان پاس کر لیا ہو اس نے جوانی میں ایک اور امتحان دیا کہ جب نبی شب ہجرت مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو وہ بہنا شمشیروں کے سائے میں سویا. اس اطمینان سے سویا وہ علی جو شب زندہ دار ہے, رات بھر 1000 رکعت کی عبادت کرتا ہے, اتنے سکون سے سویا کہ اٹھ کے کہا مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی جیسی آج آئی ہے. تو علی کا وہ امتحان جو شمشیر کے سائے میں تھا, آپ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑے شجاع تھے, نبی گارنٹی دے کے گئے تھے, لیکن میں کہوں گا کہ جناب والا اگر معمولی امتحان ہوتا تو معمولی انعام ہونا چاہیے. اگر شب ہجرت سونا معمولی بات ہوتی تو معمولی امتحان ہوتا. خدا 1000 حج کا ثواب دے دیتا, 2000 روزوں کا ثواب دے دیتا, ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے دیتا. خدا نے کسی عبادت کا ثواب نہیں دیا. ہجرت کی رات 2 ہجرتیں ہوئی, ایک ہجرت مکے سے مدینہ کی ہوئی, ایک ہجرت علی کے نفس کی ہوئی. جب سوئے تو نفس نفس علی تھا, جاگے تو نفس نفس خدا بن گیا. اگر معمولی سونا ہوتا, نیاز حسین جملہ آپ کے اندر کر رہا ہوں, اگر معمولی سونا ہوتا تو معمولی بدل ملتا. یہ علی کا سونا تھا کہ جواب میں خدا نے مرضیہ الہی رکھی. تو جتنا بڑا امتحان تھا اب آپ کو پتا چلا اتنا جتنا بڑا انعام ہے. یہ انعام بتا رہا ہے کہ کتنا بڑا امتحان تھا. اب دامن وقت پیش نظر نہیں کہ اس امتحان کی باریکی آپ کے سامنے واضح کروں. بزرگ ان باریکیوں سے واقف ہیں, بس اتنا سن لیجیے گا اس وقت کہ خدا کی مرضیاں یہ بتلا رہی ہیں کہ امتحان بہت بڑا دیا. اب آپ کی خدمت میں یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اکثر یہ مثال دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ جب علی کی شادی, جب علی شب ہجرت بستر رسول پر سوئے تو علی کی شادی نہیں ہوئی تھی, علی کنوارے تھے. اگر میں آپ کی خدمت میں دنیا کی ایک مثال رکھوں کہ ایک مالک نے زمین بیچ دی دوسرے مالک کو, اور جب دوسرے مالک نے وہ زمین خرید لی اور اس زمین میں سے 11 درخت نکالے کھجور کے, تو ان درختوں کا مالک کون ہوگا؟ جس نے بیچی ہے اس کا دعویٰ تو ختم, جس نے خریدی ہے اسی کا حقدار ہوگا. تو جب علی کی شادی ہوئی تو علی کنوارے تھے, علی نے اپنا نفس بیچ کے خدا کی مرضی کی کنجیاں خرید لی. اب جب شادی ہوئی علی کی تو علی کی نسل سے جتنے علی جیسے ہوں گے ان کے نفس اس کے ہاتھوں بکے ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی کنجیوں کے مالک ہوگا.
کے نفس کا مالک تھا. اب ایک یہ کنجیاں کتنا بڑا انعام ہے خدا کی مرضی کا مالک ہونا. بات مثال سے واضح ہو جائے. دیکھیے اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ مثلا ہم نے ایک گھر بنایا بڑی محنت سے, روز مرہ کی جمع پونجی کو اکٹھا کیا, عمر بھر کی پونجی کو, بڑا شاندار گھر بنایا. مثال دے رہا ہوں سامنے محترم. اور شان و شوکت کا گھر بنا, جگہ بہت اچھی تھی, پلاٹ تھی, پرچے کو گھر بن گیا. ہم گھر میں ٹرانسفر ہو گئے, شفٹ ہو گئے. کچھ دن بعد سرکاری لوگ آئے اور یہ کہنے لگے بھائی مکان تو بہت اچھا ہے, کار سرکار کی ضرورت ہے اس مکان کو, تو ہم اپنا آفس بنانا چاہتے ہیں, اس میں حکومت اپنا آفس بنانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے آپ بنا لیجیے اور یہ آپ کا ہو گیا. انہوں نے ہمیں, چونکہ حکومت میں مکان لینا تھا تو انہوں نے بہت اچھی قیمت ادا کی, بڑی قیمت ادا کی مکان کی. ہم نے پیسہ بینک میں رکھوا دیا, مکان ان کا ہو گیا. اب ہمارے محاسبین اور دشمن جو ہم سے ہمارا مکان ہم بناتے ہوئے دیکھتے تھے, ایک دفعہ بابا کو درود سے نوازے, اب وہ ہمارے حاسدین جو ہم سے جلتے تھے, دشمنی رکھتے تھے, جب ہم مکان بنا رہے تھے تو مکان کو بنتا دیکھتے بھی جلتے تھے. جب پرش کو عمارت بن گئی تو بھی دیکھ کے جلتے رہے. ہم نے چونکہ حکومت کے ہاتھ بیچا تھا, بڑی رقم ملی تھی, ہم نے حکومت سے بھی کہا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں, پیسہ بینک میں جمع کرا دیا. جو دشمن تھے انہوں نے چاہا کہ ہمیں ستائیں, تنگ کریں. انہوں نے پیٹرول جمع کرنا شروع کیا, ساتھ انہوں نے مل کے گروہ نے. اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ کسی تاریخ رات میں, سردی کی تاریخی سی ویرانہ تھا, مکان کو آگ لگا دی. اچھا مکان چل رہا ہے, ہم بھی پہنچے وہاں پر اور پولیس بھی فوراً پہنچ گئی. اب پولیس اس لیے مستعدی سے پہنچی کہ کار سرکار کے حکومت کی پراپرٹی چل رہی تھی. ہم بھی اس لیے پہنچے دیکھنے کے لیے, چلو ہم نے بنایا تھا, دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اب سامنے محترم وہ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی اب پراپرٹی چلی ہے, یہ روئیں گے, تکلیف ہوگی. ہم اشاش بشاش کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے رونے کی, ہم تو حکومت کے ہاتھ بیچ چکے ہیں اور اس کی قیمت بھی لے چکے ہیں. ہم چاہتے تھے کہ ہم تڑپے, اب وہ پریشان ہیں, انہیں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. ان کا مکان اتنا بڑا خاکستر ہو گیا. اب ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن پولیس ایکٹیو ہو گئی, کہنے لگا کہ چیک کرو کہ کس کا کام ہے حکومت کی پراپرٹی کو جلایا جا رہا ہے. فوراً ہی ایس ایچ او بھی حرکت میں آ گیا, انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی. فوراً ہی پتہ چلا ہے کہ فلاں پیٹرول پمپ سے یہ پیٹرول لے کے آیا تھا, رات میں یہ لوگ ملے تھے اور انہوں نے یہ مکان جلا دیا. 7 لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیا گیا. ادھر ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہمارا مکان ہم تو بیچ کے پیسہ لے چکے تھے, اب کوئی دوست یار آتا ہے کہ بھائی اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, ہم چیک لکھ دیتے ہیں. وہ پریشان ہے, ان کا مکان بھی جلا اور ان کے چیک بھی کیش ہو جاتے ہیں. تو جناب والا علی اپنی مرضیاں بیچ چکے تھے, نفس خدا بن گیا تھا. دنیا نے آل محمد کو ستایا کہ ہم ان کو ستا رہے ہیں. جناب والا جب قیامت کے روز دشمنان آل محمد پکڑے جائیں گے تب وہ سمجھ آئے گی انہیں کہ ہم آل محمد کو نہیں ستاتے رہے, ہم آل محمد کو نہیں ستاتے رہے. اللہ اکبر. یہ تو بندگان خدا وہ ہیں جن کے یہ کب کا اپنا نفس بیچ چکے. ان کا غصہ اللہ کا غصہ ہے, ان کی ناراضگی
ہوا ہے شب ہجرت، وہ کتنا بڑا ہوگا. اب سامنے محترم اگلی بات پہ چلتے ہیں. اب تاریخ نے ایک شخصیت کو متنازع بنا دیا. شخصیت کا نام ہے ابو طالب. آج دن انتظار کیا کہ شب عاشور خون ابو طالب میدان کربلا میں ہے. اس لیے یہ ہر ذاکر پہ قرض ہے کہ ذکر ابو طالب کر کے اس مجلس کو تمام کریں. اس قرض کی ادائیگی کے لیے مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شخصیت بہت بڑی ہے ابو طالب کی، لیکن دنیا نے متنازع کر دی. بہت بڑے بڑے امتحان دیتے رہے لیکن تاریخ کی گرد میں گم ہو گئے. بظاہر تحقیق کریں تو لوگ دو رائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. انعام کیا ملا؟ نیاز حسین تمام. فرعون نے موسیٰ کو پالا اور اس سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں پالا تھا. قرآن مجید میں جملہ ہے. خدا نے اس جملے کو چیلنج نہیں کیا. دو شخصیتیں ہیں تاریخ میں، ایک ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ. دونوں کے بڑے امتحان ہیں اور بڑی قربانی ہے اور خدا نے بہت بڑا انعام دیا. ایک بات تو یہ دیکھ لیں، فضیلت کی بات آ گئی کہ علی کو ملا کر ابو طالب 12 معصوموں کے باپ ہیں اور زہرا کو ملا کے خدیجہ 12 معصوموں کی ماں ہے. علی کو ملا کے ابو طالب 12 معصوموں کے باپ ہیں اور جناب خدیجہ کو ملا کر اور جناب زہرا کو ملا کر جناب خدیجہ 12 معصوموں کی ماں ہے. تو یہ ابو طالب و خدیجہ ان دونوں ہی کے ساتھ دنیا نے زیادتی کی. لیکن ابو طالب کے ساتھ بڑی زیادتی یہ کی کہ جس وقت صحابیت نے آنکھ نہیں کھولی تھی اس وقت نگہبانی اور رسالت کا فریضہ جس نے انجام دیا وہ ذات گرامی جناب ابو طالب ہے. آپ کے سامنے دو دلیلیں پیش کروں گا. دنیا کہتی ہے ایمان نہیں لائے تھے، ایک دلیل تو واضح قرآنی دلیل ہے کہ جب مومن آل قریش کا ذکر کیا گیا تو خدا نے کہا کل رجل کی گفتگو تو آپ کو یاد ہے نا، یہی رجل کا لفظ استعمال ہوا سورہ مومنون میں. سورہ مومن مومن آل قریش ان کا تذکرہ ہے. اگر دنیا کہتی ہے کہ ایمان ماڈل نہیں لائے، دوسری رائے یہ ہے کہ ایمان لائے تھے لیکن کھل کر اظہار نہیں کیا، تقیہ میں. تو اگر میں اس بات کو بھی مان لوں، یہ بھی بات کوسچنیبل ہے کہ تقیہ میں تھے یا نہیں تھے. اگر یہ بات بھی تسلیم کر لی جائے کہ ابو طالب نے کھل کر اعلان ایمان اعلان اسلام نہیں کیا، تقیہ میں تھے، تو تقیہ کی کیفیت قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ مومن آل قریش مومن آل فرعون کا جب ذکر آیا قرآن میں تو خدا نے کہا وَإِذْ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، مرد مومن نے کہا یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. مومن آل قریش پورا واقعہ نہیں پڑھنا. جناب موسیٰ کے قتل کی سازش ہو رہی تھی، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. مومن آل قریش سینئر پوزیشن میں تھے، ایمان کو چھپایا ہوا تھا. تو خدا نے کہا وَإِذْ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ یکتم ایمانہ، مرد مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. میں دستے ادب باندھ کے عرض کروں گا خدا چاہتا تو صرف مومن بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کتمان ایمان کو خدا نے مردانگی کہا، تقیہ کو خدا نے مردانگی کہا، اس لیے کہ خدا کا حکم ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ اگرچہ تم اسے جانتے ہو. تو خدا نے کتمان ایمان یعنی ایمان کو چھپانے کی تو اجازت دی ہے، لیکن کتمان حق کی اجازت نہیں دی کہ اگر حق جانتے ہو تو حق کو نہ چھپاؤ. تو مومن آل فرعون نے کیا کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يَكْتُمُ ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے ایمان کو چھپایا لیکن حق کو نہ چھپایا.
موجودگی ہے. اللہ اکبر. امتحان کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ شیب ابی طالب 3 سال گزارے. سوشل بائیکاٹ, اکنامک بائیکاٹ, ہر طرح سے ابو طالب بنی ہاشم کو محصور کر دیا گیا. ابو طالب کے ماتھے میں شکن نہ آئی, بھتیجے کی حفاظت کرتے رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ شیب ابی طالب میں محصور کرنے کا فیصلہ ہو رہا تھا تو کیا ہوا؟ 40 رؤسائے مکہ نے بیٹھ کر دستاویز لکھی کہ بنی ہاشم سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا. ادھر تاریخ کی روایتیں کہتی ہیں کہ کم از کم 40 ہی بنی ہاشم کے افراد کو ابو طالب نے جمع کیا اور یہ کہا کہ اگر محمد کا بال بھی بیٹا ہو گیا تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. جاننے والا دنیا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ ابو طالب معاشی اور سیاسی طور پر کمزور شخصیت تھی. آپ کے سامنے تاریخ کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. یہ واقعہ میرے والد مرحوم علامہ حکیم سید ذکی حیدر جدی اعلیٰ مقاموں پڑھا کرتے تھے. ان کی روح کے اصال کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے واقعہ اس مرحلے پر رحلِ حافظہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے گرد, اور جو قریش مکہ ہیں اور جو دوسرے احباب ہیں وہاں پر جو رؤسائے مکہ تھے وہ نبی کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں 2-3 نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کو ایذا پہنچایا جائے اور ایک اوجھ لا کر حالت سجدہ میں نبی کے اوپر ڈالا. نبی نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا. نبی نے نماز کو تمام کیا اور سیدھے پہنچے اپنے چچا کے پاس. ایک سوال کیا, چچا یہ بتائیے میرا حسب و نسب کیا ہے, میرا نسب کیا ہے؟ ابو طالب نے محمد کی حالت دیکھی, کچھ نہیں کہا. حمزہ کو بلائے, حمزہ ادھر آؤ. محمد کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے خانہ کعبہ کے گرد. ابھی جنہوں نے وہ بدتمیزی گستاخی کی تھی وہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے, ٹھٹے مار رہے تھے کہ آج ہم نے محمد کے ساتھ کیسا کام کیا. ابو طالب جب اس محفل میں پہنچے سب کو سانپ سون گیا. آپ کہتے ہیں بظاہر معاذ اللہ سیاسی طور پہ کمزور تھے, اکیلا ابو طالب حمزہ کو لے کے پہنچا, سب کو سانپ سون گیا. یہ ابو جہل وغیرہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب جناب حمزہ کو کہا, حمزہ اور اوجھ بھی وہی پڑی تھی, حمزہ اس اوجھ کو کھولو اور ان کے چہروں اور جسموں پر اس کی مالش کرو. جناب حمزہ نے یہ عمل سر انجام دیا. نیاز حسین توجہ, جناب حمزہ نے عمل سر انجام دیا. جب یہ ہو چکا اور وہ سارے چپ بیٹھ کر مالش کرواتے رہے. وہ سارے چپ چاپ ابو طالب تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. کسی کے لفظ سے جملہ منہ سے جملہ تک اف تک نہیں نکلی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ. اب ابو طالب نے محمد کو دیکھ کے کہا بیٹا یہ تمہارا نسب ہے, تم سید البشر ہو. اللہ اکبر. اب یہاں پر میرے والد مرحوم بطور حکیم یہ تبصرہ کیا کرتے تھے اگر کوئی چیز ریئیکشن دے جسم کو اور وہ جزو بدن بن جائے تو ہمیشہ اس سے الرجی ہوتی ہے. یہ ابو طالب کی کرائی ہوئی مالش کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ الرجی ان کی نسلوں تک میں آج بھی ابو طالب کا نام آتا ہے دعائیں نہیں چل جاتی ہے. ابو طالب علی کے باپ ہیں, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اور جناب والا یہ بھی دیکھ لیجئے, ایک سامنے کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. ایک معروف روایت ہے جس کا راوی یا رسول کے جس کا راوی وہ بخود ہے اور موقع میں موجود گواہ رسول ہے. یعنی جب ابو طالب, اب اکثر خطبہ علماء سے جملہ آپ نے سنا ہوگا
کہ رسول اللہ جب جناب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو کان میں کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیجئے اور آپ نے تبصرہ کیا بھائی نہ انہوں نے پڑھنا تھا نہ انہوں نے پڑھا. مطلب آپ وہاں کان لگائے موجود تھے. حجرے کی اتنی سی بات تو یاد رہ گئی. حجرے میں آہستگی سے جو رسول نے چچا کے کان میں کہا تھا وہ آپ نے کان لگا کے سن لیا. اور جو مجمع عام میں غدیر میں سنایا بھی تھا بتایا بھی تھا. آج غدیر کا پوچھو پوچھتے ہیں کب اعلان ہوا. تو جناب والا آپ کو ایک مثال سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. بسم اللہ. کہ جناب ابو طالب کی جب وفات ہوئی اس دنیا سے آپ کو ایک ایسے کلچر کی مثال دینا چاہتا ہوں جہاں مختلف لوگ رہے, مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں. ایک ہندو مسلم کی بڑی دوستی تھی اور اتنے میں اور ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں ہندو اور مسلم دونوں مل کے رہتے ہیں. اتنے میں کسی ایک مرحلہ آیا کہ لالا جی کا انتقال ہو گیا. ہندو بھائی سے مسلم دوست, اس کی دوستی اتنی اچھی. اب جو لالا جی کا انتقال ہوا کوئی ان کے پیچھے تھا نہیں. تو ان مسلم دوست نے کہا کہ بھائی حق دوستی تو یہ ہے کہ میں ان کی ساری آخری رسومات ادا کروں. تو اب دوستی میں اگر وہ زیادہ بڑھ جائیں کہ شمشان گھاٹ میں ارتھی اٹھانے اور جلانے کے بجائے وہ مسجد میں لا کے نلا کے نماز پڑھا کے دفن کر دیں تو اس علاقے میں ہندو مسلم فساد ہو جائے گا. اس بنیاد پہ فساد ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے زندگی بھر تو تمہارے دوست تھے تو ہمارے ہندو مذہب پر ہم اپنا مردہ کیوں نہ تمہیں. یہی ہاتھ الٹ ہو جائے. اگر مسلمان دوست مر جائے کوئی پیچھے نہ ہو اس کے اور ہندو لاش لے جانے لگے اور کہیں کہ بھائی ہم تو اس کے دوست تھے اس کی ارتھی کو جلا کے شمشان گھاٹ میں خاک اڑائیں گے تو مسلمان جلال میں آ جائیں گے کہ ہم اپنا مردہ کیوں لیں. دوستی زندگی میں تھی, رشتہ داری زندگی میں تھی, مرا ہمارے مذہب پہ ہے, اپنے طریقے پر اپنائیں گے. تو جو زندگی میں بظاہر جس کے بھی ساتھ ہو جب موت کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کس مذہب پہ مرا ہے. کوئی اپنے مذہب کا دوسرے مذہب کے طریقے کو دفنانے نہیں دیتا. تو جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب چاہے کافر تھا سگا بھائی تو تھا, محمد کے پاس لاش لینے کیوں نہیں آیا. نبی کے پاس آگے کہتے ٹھیک ہے محمد ساری زندگی تمہاری حفاظت کرتا رہا لیکن مرا تو ہمارے دین پہ ہے, لاؤ لاش ہم دو, ہم دفنائیں گے, آخری رسم ہم ادا کریں گے. جناب والا جن کے مذہب پہ گئے انہوں نے ہی آخری رسومات ادا کی. اور میں آپ کی زبان میں اگر کہوں تو کیا کافر جنازہ تھا کہ ایک کندھا آفتاب رسالت دے دیا, ایک کندھا محتاج امامت دے دیا. اب جب ہم چونکہ سب مسلمان ہیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بہت سے مسالک موجود ہیں, بہت سے مکاتب فکر موجود ہیں. جب ایک مکتب فکر کا شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے وابستہ شخصیات اپنے ہی مکتبہ فکر کے حوالے سے اس انداز سے اس کو دفناتی ہیں. تو یہ تو بین المذہبی بات ہوگی. ود ان اسلام بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے یہاں مختلف طریقے ہیں. ہمارے یہاں تلقین ہوتی ہے, کہیں تلقین نہیں ہوتی. تو یہاں بھی اگر کوئی اہل تشیع میں مر جائے تو اسے اہل تشیع کے جو لکھا گیا ہے اس طرح ایمان ان کو دکھاتے ہیں, اور کسی اور مسلک کا انتقال ہو جائے شخصیت کو اس طرح اس کو دفنایا جاتا ہے. اب بات آہستہ سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیجئے جناب ابو طالب کا تو معاملہ ہو گیا. جب نبی کا انتقال ہوا جب نبی کا انتقال ہوا تو کس طرح کس نے دفنایا تھا. بس عامل محترم اس سے زیادہ
بحث نہیں کرنا. تو عرض کر رہا ہوں یہ رئیس مکہ ابو طالب. اللہ اکبر. اور سامعین محترم یہ میں نے گھڑی دیکھی اور دامن وقت تو آج کے حد تک پورا ہو گیا اور ابھی گفتگو کا آغاز ہی ہوا تھا. ایک دفعہ بابا جو درود سے نوازیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی تو آپ سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اترنے کا وقت ہو گیا ہے اور میں عرض کر چکا جو ایک مجلس سے بالکل متصل ہے اس لیے آج شاید میں آپ کو زیادہ سما کراچی کی رحمت نہ دے سکوں. لیکن آخر کلام میں نے کہا 3 مثالیں دوں گا آپ کو کہ بڑی شخصیت بڑا امتحان اور بڑا امتحان بڑا انعام. ہم نے دیکھا ابو طالب کو انعام ملا الم یجد کا یتیما فآویٰ. یعنی اتنا بڑا امتحان دیا ابو طالب نے اور اتنی بڑی شخصیت تھی کہ خدا نے ان کے کام کو اپنا کام کہا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. یا رسول کے لیے کہا تھا کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہم نے ماری ہے. یا جناب عیسیٰ کے لیے کہا تھا یہ عمل آپ نے نہیں کیا میں نے کیا ہے. خدا کسی کے عمل کو اپنا عمل اس وقت کہتا ہے یا خدا وہ بندہ نبی ہو یا ولی ہو تب خدا اس کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. اب ابو طالب کے عمل کو اگر اپنا عمل کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ تو مجھے کہنے دیجئے علی ابن ولی. علی جو ہے وہ ابو طالب کے باپ ہے جو ولی خدا ہے. اللہ اکبر. سامعین محترم دامن وقت بالکل پیش نظر ہے. یہ ابو طالب کا خون ہے. یہ ابو طالب کا خون ہے جو کربلا میں موجود ہے. کسی بھی تحریک کی بنیاد 2 چیزوں پر رکھی جاتی ہے اگر تحریک میں کامیاب ہونا ہو. ایک افرادی قوت اور ایک سرمایہ. دولت خدیجہ کی ہے, افرادی قوت ابو طالب انسان کی ہے. یہ خون ابو طالب ہے جو میدان کربلا میں موجود ہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا جناب والا آج شب عاشور ہے. آپ آمادہ و تیار ہو کے آئیں. تیار ہیں کہ پرسہ دے سکے جناب ابو طالب کو, پرسہ دے سکے جناب سیدہ کو. کس کس کا پرسہ دیں گے, کس کس کا پرسہ دیں گے. آج دل یہ چاہتا ہے اور میں سوچ کے آیا ہوں اور اس شب میں روایت بھی یہی ہے کہ یہ تذکرہ ہو کہ اس بی بی کی خدمت میں تعزیت پیش کی جائے کہ تمہاری کوکھ بھی اجڑی ہے ماں بھی اجڑی. آج پرسہ دینا ہے تو رباب کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے. شب عاشور میرا مولا ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتا, کبھی ایک ماہ کی تیاری دیکھتا کبھی دوسری ماہ کی تیاری دیکھتا. کربلا کی ماؤں نے کس طرح اپنی اولاد کو تیار کیا. آپ سنتے آئے ہیں جناب زینب حمزہ اور جناب زینب جعفر طیار اور حیدر کرار کی قصے سنا رہی ہیں بچوں کو. جناب ام فروا قاسم کو بابا حسن کی باتیں بتلا رہی ہیں. ام لیلا شمع جلا کے علی اکبر کو نگاہ بھر کے دیکھ رہی ہے. علی اکبر تجھے میں نے زندگی پر نگاہ بھر کے نہیں دیکھا, کہیں میری نظر بھی تجھے نہ لگ جائے. لیکن کل تو ہمارا سفر موت ہے, دل چاہتا یہ ہے کہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھ لوں. علی اکبر کی ماں علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں. حسین ایک خیمے میں داخل ہوئے کہ یہاں رباب روتی بھی جاتی ہے اور چہل قدمی بھی کرتی جاتی ہے, روتی بھی جاتی ہے اور چہل قدمی بھی کرتی جاتی ہے. اور رباب سے پوچھا رباب کیا ماجرا ہے. کہا آقا میرے خدا نے 2 ہی بچے دیے ہیں, جہاں اپنی خوش قسمتی پہ نازا ہوں وہاں بدقسمتی پہ رو رہی ہوں. میں امتی ہوں, خوش قسمتی یہ کہ میں فاطمہ زہرا کی بہو بنی, لیکن خدا نے 2 اولادیں دی. بڑی سکینہ ہے چھوٹا اصغر ہے. سکینہ پیروں میں چل سکتی ہے لیکن جہاد نہیں کر سکتی, اور جو لڑکا دیا خدا نے اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی گھٹنیوں کے بل چلتا ہے. میں کہوں گا بی بی کو دستے ادب باندھ کے ارے بی بی بہت بڑا حسین نے تو جواب دیا
بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے جو ابھی چل نہیں سکتا. اے علی اصغر ابھی تھے گھٹنیوں چلنے کے دن، اے علی اصغر ابھی تھے گھٹنیوں چلنے کے دن، تیری انگلی تھام کر کربو بلا چلنے لگی. جناب والا جب اذن وغا آیا، کربلا کا ہنگام شروع ہوا، ایک کے بعد ایک لوگ اجازت لے کے جاتے رہے، ایک گنجے شہیدہ آباد ہونے لگا. ایک مرحلہ آیا، اب دامن وقت پیش نظر ہے، شاید تفصیل سے مقدمات نہ پیش کر سکوں، اتنا سن لیجئے گا. ایک وقت آیا کہ میرا مولا ایک تیرے میں چڑھا، نظر یمیناً و شمالاً، اور دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا. اس کے بعد ایک صدا حسین نے بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا. ارے کوئی ہے جو فرزند رسول کی مدد کرے، ارے کوئی ہے جو غریب زہرا کو پناہ دے سکے. حسین کا صدا استغاثہ اور ایک زہر کربلا میں بلند ہوا، خیموں سے نالا اچیون کی آواز بلند ہوئی. میرے مولا نے کہا زینب روتی کیوں ہو بیویو، ابھی حسین زندہ ہے. کہا بھیا اس لیے نہیں روتے، آپ کا صدا استغاثہ بلند ہوا تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، گہوارے سے گرا دیا. اب مولا نے کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جہاد میرا بیٹا کرے گا، اب جہاد میرا بیٹا کرے گا. اللہ اکبر. خیمے میں آئے، کہا زینب اب مجھے اصغر لا دو. اصغر کو لایا گیا. ابھی رباب اصغر کو دیکھ رہی تھی. علماء سے یہ روایت سنی ہے، کہا آقا مجھے ایک لمحے کے لیے اصغر دے دے. اصغر کو لے کر رباب واپس خیمے میں چلی گئی. اب جو اصغر آیا کس انداز سے آیا، بالوں میں کنگھی کر کے لائی ہے وہ، آنکھوں میں سرما لگایا اور نیا کرتا پہنایا اور کمر میں رومال حمایت کیا. ارے علی شیر خدا کا پوتا ہے نا، جب ہر معنی تیار کر کے میدان جنگوں اصغر کی بات کیوں پیچھے رہے. جام اور تیرے جہاد کا وقت آ گیا ہے. اصغر کو لے کے چلے، اصغر کو لے کے چلے اور دامن میں ابا کے دامن میں چھپایا اور لشکر یزید سمجھا. شاید حسین قرآن لے آئے. ارے قرآن تو نہ تھا، قرآن ناطق کا ایک چھپارا تھا. حسین دشت کربلا میں اصغر کو لے کے بڑھے. حسین نے کیا کیا، اب مظلومیت کا وقت ہے اور دونوں بچے کو دونوں ہاتھوں پہ لیا. اب مخاطب ہوئے لشکر اعدا سے، اور دیکھو تم نے میرے سب مار دیے، تم نے قاسم کو مار ڈالا، اکبر کو مار ڈالا، عباس کو مار ڈالا. اور دیکھو اور جب تمہارے لشکر آئے تھے 3 دن سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بچہ پیاسا ہے. اگر تمہیں یہ شک ہے اس سے بہانے میں پانی پی دوں گا اور تو اس کو یہاں ریگزار میں رکھ دیتا ہوں، تم آ کے پانی پلا دو. اب میں کہوں گا فخر اسماعیل ہے اگر حسین اصغر کو ریگزار کربلا میں رکھتے. ارے اسماعیل نے ایلیا کر کے چشمہ جاری کیا تھا. اللہ اکبر. یزیدی منہ چھپا کے رونے لگے. نیچے ملک سر ساتھ کہتا ہے اتنا کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر. اب حرملہ کا بیان ہے، جب اس نے مجھے یہ کہا نا ان کے ساتھ نے حسین کے کلام کو قطع کر، تو کہنے لگا میں نے تیر کو منتخب کرنا شروع کیا. ایک بھال کا تیر وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی گردن توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 3 بھال کا تیر وہ ہے، تاریخوں نے لکھا جب گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا درخت میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حرملہ کہتا ہے کہ میں نے 3 بھال کا تیر منتخب کیا، ابھی تیر کو کمان سے جوڑا کہ مجھے نشانہ نہ لیا گیا، دوبارہ جوڑا نشانہ نہ لیا جا سکا. حرملہ کا دوست آ کے اسے کہتا ہے اے حرملہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ حجاز میں بہترین تیر انداز کون ہے تو میں بلا شک و شبہ تیرا نام لے دوں گا. یہ کیا وجہ ہے تو تیر جوڑتا ہے نشانہ نہیں لیا جاتا. حرملہ کہنے لگا جب میں تیر کو جوڑ کے نشانہ لینے لگتا ہوں تو خیمے کا دور سے پڑتا ہوا پڑتا اس طرح ہلتا ہوا نظر آتا ہے جیسے بچے کی ماں اسے دیکھ رہی ہے، جواب دے جاتی ہے. کہتا ہے میں آنکھوں میں ہاتھ رکھتا ہوں تو نشانہ تیر ہوا میں چلا. اللہ
جو